USA سے آئی ہوں. آئی ایم اے سیکٹری, وومن سیکٹری اوور ہیئر. تو وی ہیو کیم ہیئر ٹو جوائن OIC کنونشن. یہاں پہ ہم لوگ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ہمیں ووٹنگ کا رائٹ دیا ہے, اور پھر ہمارے لیے ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ کھولا ہے, جو کہ ویری ایزی ہے اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا. آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے بہت آرام سے آن لائن اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں. سیکنڈلی نادرا کا سسٹم زبردست ہو گیا ہے. آپ وہاں پر آرام سے اپنا ID کارڈ نائکاپ بنوا رہے ہیں, پاور آف اٹرنی بن رہی ہے جناب, وہاں پہ آپ کا پاسپورٹ آن لائن بن رہا ہے, ویزے لگ رہے ہیں. نادرا ہیز ڈن گریٹ جاب. وکٹری ٹو نادرا. اور سیکنڈلی جو سب سے بڑا ہمیں ووٹنگ رائٹ ملا ہے کہ ہم لوگ اتنا ریمیٹنس بھیج رہے تھے امریکہ سے, دنیا کے ہر کونے سے آ رہا تھا, لیکن ہماری کوئی ریکگنائزیشن نہیں تھی یہاں پہ. ابھی ہم ووٹ دیں گے آن لائن گھر بیٹھے اپنے سیل فون سے. ہم لوگوں کو ووٹنگ رائٹ ملا ہے کہ ہماری آواز سنی جائے گی. اور آج یہاں پہ ہم اتنے کوسچن آنسرز ہو رہے ہیں OIC کہ یہ آپ اندر جا کے دیکھیں, آپ سنیں, آپ حیران ہو جائیں گے. اور میں کہتی ہوں دس از واٹ از ایکچولی ڈیموکریسی, کہ جہاں پہ ہم ان کو سخت سوالات بھی کر رہے ہیں جس کے منسٹرز بڑے خوش دلی سے جواب بھی دے رہے ہیں. آفریدی صاحب آئے ہیں, انہوں نے ہر بات کا جواب دیا. اس سے مراد صاحب آئے تھے, انہوں نے جوابات دیے ہیں. کل شیخ رشید صاحب نے اور سوری صاحب نے بڑا اچھے ہم لوگوں کے کوسچن آنسرز ہوئے ہیں. سو آئی ریئلی اپریشیٹ جو اس وقت جمہوریت ہے وہ صرف یہ نہیں کہ اپنی تعریفیں کروا رہی ہے. وی ہیو بن کرٹیسائزڈ دیم اے لاٹ. اتنا کرٹک ہم کر رہے ہیں ان کے اوپر وہ, اور لیکن وہ بہت ہر بات کا جواب دیں. آپ موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے خوش ہیں؟ جی, ہم موجودہ حکومت کی پالیسیز سے بہت خوش ہیں. انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں اوورسیز پاکستان کے لیے وہ زبردست ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں, جیسے کہ میں امریکہ سے آئی ہوں اور مہنگائی کا رونا ادھر میں بہت سن رہی ہوں, جو کہ ٹرو ہے. پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے, لیکن میرے بہن بھائیوں معصوم لوگوں, آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ پوری دنیا میں کووڈ کے بعد انتہائی مہنگائی ہو گئی ہے. امریکہ میں 40 سال کا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. وہاں پہ اس قدر مہنگائی ہوئی ہے کہ $5 لیٹر جو ہے وہ پیٹرول ہو گیا ہے. دودھ کی بوتل $7 ہو گئی ہے. غریب لوگ وہاں بھی جو ہیں پسے ہوئے ہیں, لیکن اٹس ناٹ ان دا ہینڈ آف اینی بڈی. کووڈ کی وجہ سے دنیا ہل کے رہ گئی ہے. سو یہ اپوزیشن جو نو کانفیڈنس کا ووٹ لے آئی ہے کہ جی مہنگائی عمران خان نے کی ہے, میرے معصوم پاکستانی, عمران خان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ سب کووڈ اور اب جو جنگ چل رہی ہے, اب یوکرائن کی جنگ لگی ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا. الٹا اس نے تو رشیا سے آ کے پیٹرول سستا کر دیا ہے, آٹا سستا کر دیا ہے. آپ اس سے اور کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے. یہ اپوزیشن کے جو ان لوگوں کا جو پروپیگنڈا ہے, اپوزیشن کا جو پروپیگنڈا ہے, پلیز اس میں مت آئیں. اور یہ سب بکواس کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں کیا یہ مہنگائی ختم کر دیں گے؟ انہوں نے 3 دفعہ اپنی حکومتیں چلائیں, کیا انہوں نے مہنگائی ختم کی ہے؟ کیا انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیا؟ کیا انہوں نے روشن ڈیجیٹل بنایا؟ کیا انہوں نے نادرا کا یہ صرف پل اور سڑکیں بنا دینے سے کچھ نہیں ہو جاتا, وہ بھی ہم سب کے, آپ پاکستانی, آپ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے انہوں نے بنایا. وہ انہوں نے اپنے باپ دادا کی جائیداد سے یا سرے محل بیچ کے, یا انہوں نے یہ جو ادھر بنائے ہوئے اپنے بڑے بڑے محل وہ بیچ کے آپ کو یہ پل سڑکیں نہیں بنا کے دی. یہ سارے کچھ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو بنا کے دیا گیا. سو پلیز ڈونٹ کم ان لوگوں کی یہ جو لوگ جھوٹ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. سو سپورٹ عمران خان. آپ لوگ خوش قسمت ہے, قائد اعظم کے بعد آپ کو ایک اتنا سینسیئر قسم کا لیڈر ملا. شکریہ. تھینک یو. سے تعلق رکھتی ہوں, اور شکریہ عمران خان نے ایک انٹرنیشنل کنونشن کا انعقاد کیا گیا یہاں پہ اسلام آباد میں. تمام دنیا سے اوورسیز پاکستانیوں کو بلایا گیا ہے جو PTI پاکستان تحریک انصاف کے الیکٹڈ باڈیز ہیں, نامنیٹڈ باڈیز ہیں. تو ہم اپنے مسائل لے کر آئے ہیں, ہم سن بھی رہے ہیں اسپیچز, اپنے مسائل پہ بات بھی کر رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا مسئلہ اور ایک ہمارا بہت بڑا مدعا جو ہے کہ پارلیمنٹ میں ہمیں ریپرزنٹیشن چاہیے, جیسے بہت سارے ممالک نے دی ہے. PIA کا مسئلہ ہے جو ہمارے سامنے, لیکن سب سے بڑا جو ہمارا ہے ایک کویسچن کہ ہمیں پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن چاہیے ہے. ووٹ کا حق آپ نے دیا ہے تو ہمیں پارلیمنٹ میں بھی جگہ دی جائے. ٹھیک ہے. تھینک یو. عتیق باجوہ میرا نام ہے, میں PTI کا پریزیڈنٹ ہوں. یہاں پہ جو اوورسیز کنونشن ہے اس کے سلسلے میں ہم ساری دنیا سے جو پریزیڈنٹ ہیں, الیکٹڈ باڈی ہے اور دوسرے بھی جو اوورسیز ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں. شکریہ عمران خان کے نام کے پہ ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم خان صاحب کا شکریہ ادا کر سکیں کہ جنہوں نے بڑی دیر کے بعد جو اوورسیز کو ہے ووٹنگ کا رائٹ دیا ہے. تو اس سلسلے میں جو اوورسیز کے جو رائٹس ہیں اس پہ بھی بات ہو رہی ہے, اوورسیز کے جتنے بھی مسائل ہیں اس پہ بھی بات ہو رہی ہے.
اور بہت زیادہ فل یہ کانفرنس جاری ہے. اس میں ہر قسم کے ڈپارٹمنٹ سے سیکٹری لیول کے بندے ہیں, جو ایم ایل اے ہیں وہ آ کے اسپیچ کر رہے ہیں, منسٹر لیول کے لوگ اسپیچ کر رہے ہیں, کویشچن آنسر ہو رہے ہیں, اور جتنے میں بھی جس جگہ پہ بھی اوورسیز کے مسائل ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے زیادہ مسائل کیا تھے وہاں پر؟ زیادہ مسائل تو یہ تھے کہ سب سے زیادہ مسائل تھے او پی ایف کے حوالے سے, اوورسیز پاکستان جو فاؤنڈیشن بنی ہے, جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا تھا. ایک تو یہ ہمارے مسائل تھے. اس کے علاوہ جو پی ائی اے کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کے کنسرن تھے کہ بہت زیادہ جگہوں پہ پی ائی کی جو فلائٹ ہیں وہ فلائٹ کنٹینیو نہیں ہو رہی تھی, جاری نہیں ہو رہی تھی. تو اس پہ غلام سرور خان صاحب آج ان کا سیشن تھا. اس کے بعد اسد عمر صاحب کا سیشن تھا, ان سے بھی بات ہوئی ہے پارٹی لیول کے بھی حوالے سے. اور دوسرا سب سے بڑا کنسرن تھا جو پی ٹی آئی کی الیکٹڈ باڈی ہے ان کا, کہ جو اب جو کہ ووٹنگ کا رائٹ مل گیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم 2023 کے الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. میرا نام سید قاسم رضا بخاری ہے, میں آئرلینڈ سے ہوں. میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, وائس پریزیڈنٹ ہوں پی ٹی آئی آئرلینڈ. تو سوال جواب کافی ہوئے ماشاء اللہ اندر. اور جو ہمارا مین ایشو ہے وہ ہے کہ کیونکہ پاکستانی 20 سے 25 ہزار پاکستانی آئرلینڈ میں مقیم ہے, اور مزید آ رہے ہیں وہاں لوگ. وہاں سے پاکستان کی پی آئی اے کی کوئی فلائٹ نہیں چلتی, اور جتنے وہاں سے لوگ آتے ہیں وہ ڈفرینٹ جگہ اسٹے کرتے ہیں. وہاں سے پاکستان سے 20 گھنٹے کم از کم ہمیں لگتے ہیں پاکستان پہنچنے میں. تو میری ریکویسٹ ہے یہ پاکستان کی حکومت سے کہ پلیز وہ اس کا نوٹس لیں اور ہماری پاکستانیوں کی ہیلپ کریں آئرلینڈ میں. میرا نام بدر فاروق ہے اور میں انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی ایسٹ آف اسکاٹ. تو یہاں اس کے بارے میں سب سے پہلے میں کہوں گا, یہ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ سوچا کہ یہ ایک ایونٹ منعقد کیا جائے جس میں اوورسیز کو بلایا جائے, تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو جو ایک بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز کیا گیا, یہاں سب کی بات سنی جا رہی ہے. تو منسٹر ڈفرینٹ سیشن میں آ رہے ہیں, سن رہے ہیں باتیں, کوشچن بھی لے رہے ہیں, اپنی بھی سنا رہے ہیں. اس وقت ظاہری بات ہے کچھ معاملات بھی چل رہے ہیں جو ادر سائڈ, وہ بھی انہیں بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو ٹوپی ڈرامہ لگایا ہے ادھر اپوزیشن والوں نے. اس صورتحال میں جو دیکھیں نا اس وقت جو ملک جہاں کھڑا ہے, جو سارا دیکھیں پہلے کرونا وائرس آیا, پھر اس کے بعد ابھی آہستہ آہستہ میں یو کے سے ہوں, میں دیکھتا ہوں وہاں مہنگائی کا کیا لیول ہے, وہاں کیا حالات کیسے جا رہے ہیں, بڑی مشکل ہم نے بھی دیکھی ہے. تو جب میں پاکستان آتا ہوں تو یہاں مجھے آ کے آئے ہوں تو مجھے بہت ایک پرسکون مجھے لگا ہے, اور دیکھا کہ یہاں کافی بہتری آ رہی ہے. تو ماشاءاللہ ہماری گورنمنٹ جو ہے نا بہت اچھا کام کر رہی ہے, تو ادارے بھی کام کر رہے ہیں. جو آہستہ آہستہ جو مسائل ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوں گے. تو میرا اپنے اس آپ کی میڈیا کے توسط سے میرا میسج قوم کو یہ جاتا ہے کہ ہمیں یکدم ہم تو بلڈنگیں نہیں کھڑے کر سکتے, اور یکدم ہم یو ایس اے نہیں بن سکتے, اور نہ ہی ہم کبھی رشیا بن سکتے ہیں. ظاہری بات ہے ہم ایک غریب ملک سے ہیں جس کو پچھلے 40 سالوں سے لوٹا گیا ہے. تو ایک لیڈر آیا, اس نے ایک آہستہ آہستہ پالیسیز بنائی ہیں. دیکھیں کہ پہلے اس نے انصاف کارڈ دیا ہے, یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ میں حیران ہوں, میں یو کے میں رہ رہا ہوں, تو ہمیں کوئی وہاں کو ایسے فنڈز نہیں دیے گئے. یہ غریبوں کو اس نے 14 ہزار دیے. انصاف کارڈ لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے. تو باقی اگر دیکھیں کشمیر پالیسی کی بات آتی ہے تو خان صاحب نے دیکھیں اپنا جو ایک موقف ہے وہ بہت سٹرانگ موقف رکھا ہے. تو اگر آپ آج ہم ان پہ نقطہ اٹھائیں کہ کل کشمیر آزاد ہو جائے گا, نہیں, وہ ایک انٹیلیجنٹ لیڈر ہے, وہ کرکٹ پلیئر ہے, وہ بہت ہارڈ ہے. اگر وہ خاموش ہے اس کا مطلب ہے وہ کوئی چیز پلان کر رہا ہے. تو انڈیا کی پالیسی سے چیز کا دو ٹوک موقف ہے, اس کے لیے ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو باقی جو اور دیکھیں معاملات ہیں, ملکی معاملات ہیں, ترقی بھی ہو رہی ہے. تو یہ دیکھیں ہمارے ریمیٹنس بڑھ رہے ہیں. تو جو اوورسیز میں جو سب سے بڑا کانفیڈنس ہمیں ہے نا, وہ ہمارا خان صاحب کی آنیسٹی میں ہے. دیکھیں وہ بہت ایک آنیسٹ ہو کے وہ بڑا قوم کے لیے ڈیپلی سوچتے ہیں. میں تو اس سلسلے میں سر میں اب یہی سے آگے اور کچھ نہیں کہوں گا. یہ بتائیں سر کہ آپ وہ مسائل کیا تھے وہاں پہ جو آپ کے؟ ہمارے مسائل یہ دیکھیں نا, وہاں کے نادرا کے کارڈز نہیں بن رہے ہیں. اوورسیز ہم پاکستان آتے ہیں, ایئرپورٹ پہ مسائل ہیں, ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. تو اس میں اگر ہم کمپیئر ٹو 2017 اور 2016 میرے خیال میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. تو ابھی ایک جو کرپشن کا بازار گرم تھا وہ کم از کم اس پہ کچھ قابو پا لیا گیا.
لیکن جو چیزیں ہمارے ہڈیوں میں یا خون میں چلی گئی ہیں وہ سسٹم میں تو وہی لوگ ہیں، کوئی امریکہ سے لوگ لا کے تو وہ سسٹم میں نہیں ڈالیں گے. ہم ہی کو بہتر کرنا ہے پاکستان کو، اور ہم سب مل کے انشاءاللہ بہتر کریں گے، اور پاکستان انشاءاللہ اوپر جائے گا اور پورا ہی جائے گا. شہزاد ہے، میں سولسٹر ہوں بائی پروفیشن، اور میں نیو ساؤتھ ویل آسٹریلیا کا PTI کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. اور یہاں پہ ہم OIC کانفرنس کے اندر آسٹریلیا سے پورے ایک ڈیلیگیٹ لے کے آئے ہیں. اٹس ویری انفارمیٹیو سیشن یہاں پہ، اور جو ہمارے مسائل ہمارے وہاں پہ کمیونٹی نے ہمیں بیان کیے تھے، موسٹلی جو تھے وہ لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے تھے، اور یہاں پہ آ کے ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے اس سے بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوا ہے. اور جو ہے ہمیں اپنے منسٹرز کا، ممبرس کا پیشن دیکھ کے وی آر مور موٹیویٹڈ، اور ہم واپس جائیں گے اور اپنے ممبرس کو مور موٹیویٹ کریں گے. ہم آسٹریلیا سے ہیں، ہم ون آف دا ویری ایجوکیٹڈ اور مسائل فری جو کہہ سکتے ہیں اس کنٹری سے ہیں، جہاں پہ ہمارے جو OIC کی سیکرٹری کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے کبھی کوئی شکایت نہیں آئی. اور ریسنٹلی جو ہے وہ PIA کا جو ہے ڈائریکٹ فلائٹ ٹو سڈنی کا جو انیشیٹو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ہم 33 آورس میں لاہور یا اسلام آباد پہنچتے تھے. ابھی وہی جو ہے وہ 14 گھنٹے ہو جائے گا جب ڈائریکٹ فلائٹ لاہور سے یا کراچی سے PIA کی سٹارٹ ہو جائے گی. تو اس کے لیے ہم عمران خان صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر ہمارا فیڈ بیک جو تھا اس پہ ایکشن لیا اور PIA کی فلائٹ ڈائریکٹ سڈنی میں شروع کی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری وہاں پہ پاپولیشن گرو ہو رہی ہے، وہاں پہ پاکستانی بات 100,000 ہے، اور ہمارے وہاں پہ جو لیگل چیلنجز ہیں جو ہم اس کے اوپر پاکستانیوں کو انفارم بھی کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. تو جو یہاں سے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب آسٹریلیا آتے ہیں ان کو جو کیا کیا چیزیں اور اسکلس چاہیے ہوتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ آسٹریلیا میں ہر بندہ جو ہے وہ اوورسیز جانا چاہتا ہے. آسٹریلیا اٹس ویری اسٹرانگ مارکیٹ، اس کے اندر ٹریڈ ریلیٹڈ ویزے بہت زیادہ موجود ہیں. لیکن ہمارے جو لڑکے ہیں یہاں سے جو یوتھ ہیں وہ جو باہر آتی ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا اسٹوڈنٹ ویزا پہ آتے ہیں، بعد میں ان کو پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ ان کی جو پاکستان کی کوالیفیکیشن ہے اس کے اوپر وہ کافی کچھ حاصل کر سکتے ہیں. میرا جو ہے وہ تعلق لا سے ہے، میں امیگریشن لا کا ایکسپرٹ بھی ہوں، تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ کیسے جو ہمارے اسٹوڈنٹ وہاں آتے ہیں ایکسپلوئٹ ہوتے ہیں. پھر جب ان کو پتہ لگتا ہے اٹس آلریڈی ٹو لیٹ، دے کین ناٹ چینج. تو میری جو ہے ان سے یہی التماس ہے کہ یہاں سے اسٹوڈنٹ ویزا پہ اکتفا نہ کیا جائے، تھوڑا پیشنس کے ساتھ پرماننٹ ریزیڈنس لے کے وہ آ سکتے ہیں. دوسری یہ چیز، آسٹریلیا کا قانون بہت سخت ہے اور اس کی پابندی جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر ایکولی اپلائی ہوتی ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے سے کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں نا چل ہاؤ یار دیکھی جائے گی، تو اٹ ڈزنٹ ورک دے. ہماری جو وومنس ہیں وہ بھی اپنے گھر خود توڑ لیتی ہیں پولیس کو کال کر کے. تو ہم اس چیز پہ آسٹریلیا کے جو ڈیلیگیٹ ہے وہ ہم آپ لوگوں کے تھرو، میڈیا کے تھرو پاکستانی عوام کو، تو یہاں سے ہماری بہنیں آسٹریلیا جاتی ہیں شادی ہو کے، بھائی شادی ہو کے جاتے ہیں، یا جن کے اسٹوڈنٹ ویزے لگ کے جاتے ہیں، تو ان کے لیے اوپن میسیج ہے کہ پلیز بفور یو ڈو اینی تھنگ پلیز کال اے لوکل لائر وہاں پہ. اور میرا نام خرم شہزاد ہے، مجھے سرچ کر لیں. ہماری کمپنی جیورس آسٹریلیا لائرز ہیں. تو ہم جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کو فری لیگل ایڈوائس پرووائڈ کرتے ہیں، اور PTA کے ممبر ہیں دے گیٹ مور بینیفٹس تھرو اس. اور ہم جو ہے وہ کمیونٹی کی سیشن رن کرتے ہیں جس میں ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیکاز کہ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے جب جو نیشنل ڈاٹا بیس نکلتا ہے جس میں ڈومیسٹک وائلنس کے اندر لسٹ بنتی ہے، تو پاکستان جو ہے اس کے اوپر آسٹریلیا کے اندر نمبر دو نمبر کے اوپر ہے اس وقت. تو ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. اور جب ہماری بیٹیاں وہاں دیار غیر کے اندر رل جاتی ہیں، کوئی ان کا دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو ہمارا جو ہے وہ دل خون کے آنسر ہوتا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہاں سے آنے سے پہلے اگر وہ اوپنلی سرچ بھی کر سکتے ہیں وہاں کے ڈومیسٹک وائلنس لاز کتنے اسٹرانگ ہیں، اور اگر ان کو کوئی کویشچن ہے تو میں ان کی زبان پنجابی بھی بول سکتا ہوں، اردو بھی بول سکتا ہوں، میں انفارمیشن بھی ان کو دے سکتا ہوں. تو پلیز کانٹیکٹ اس، سرچ اس. ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، خرم شہزاد ہے. آپ خرم شہزاد سڈنی کے نام سے سرچ کریں گے تو نکل آئے گا. ادروائز میری انفارمیشن جو ہے وہ overseas.insaf.pk کے اوپر موجود ہے. میری ای میل بھی ہے، میرا موبائل نمبر بھی ہے. پلیز کانٹیکٹ می. ہم مور دین ہیپی ٹو آنسر اینی کویشچن اگر آپ لوگوں کا ہے. موجودہ حکومت پہ ابھی جو ہو رہا ہے عدم اعتماد، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ لک، آپ نے شاید اندر سنا نہیں ہے، میں کل سے جتنے بھی منسٹرز آ رہے ہیں، اسپیکرز آ رہے ہیں، جو مجھے انفارمیشن ملی ہے یا مجھے جو فیلنگ ہوئی ہے، وی آر اسٹل ہیو نمبرز، وی آر ویری اسٹرانگ. یہ صرف چور اور لٹیرے جو بات کر رہے ہیں، یہ جسٹ ایک شو ہے. یہ پٹاری کا شو جو ہے، یہ مداری جب فنش ہو جائیں گے
یہ آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا. کل رات ہمیں ڈنر کے اندر اسپیکر صاحب نے بھی کہا کہ یہ صرف 15 دن کی گیم ہے. دس از دا گیم آف تھرون ہم اس کو کہتے ہیں, کہ وہ ڈیسپریشن کے اندر یہ ایکٹ کیے جا رہے ہیں. خان ابھی بھی اسٹرانگ ہے, ہم خان کے ساتھ ہیں. خان ریلائی آن اوورسیز پاکستانیز ہیویلی, اور ہم دل و جان کے ساتھ اس کے ساتھ ہیں, اور ہم ساتھ رہیں گے. اگر وہ اپوزیشن میں آ بھی جاتا ہے لیکن وہ پرنسپلس پہ نہیں بینڈ ہوتا. دس از وٹس از کوالٹی, اور اسی کوالٹی کے پیچھے ہم آئے ہوئے ہیں. تو ہوپ فلی ہم اس مشکل سے بھی نکل جائیں گے. پہلے پی ڈی ایم میں کتنی دفعہ بنی لانگ مارچ نکلے, بلاول نکلے.